کرنے کے بعد آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کی اہمیت و فرضیت، جس عبادت کا اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ قرآن مجید میں حکم دیا ہے وہ ہے نماز۔ اللہ تبارک و تعالی نے سینکڑوں مقامات پر بندے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید بیان کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں بندے کو اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی ان سے پوچھیں گے کہ تم کس وجہ سے گئے ہو، تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، آج ہم جہنم میں اس وجہ سے پہنچ گئے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی وہ سینکڑوں وجوہات ہوں گی ان کی جہنم میں جانے کی، لیکن جس چیز کو وہ وہاں بطور خاص ذکر کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے آج ہم جہنم میں چلے گئے ہیں۔ تو اس لیے نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری ان کا حکم زمین پر نازل ہوا ہے، لیکن نماز کی فرضیت اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس شب اسرا کو بلا کر جو خاص تحفہ عطا فرمایا تھا نا، وہ ہے نماز۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ الکبیر کے اندر اور امام طبرانی نے اسے معجم الاوسط کے اندر روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال علمنی او دلنی علی عملی یدخلنی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل مجھے بتائیے کہ جو میں کروں تو اس عمل کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ ایسا عمل مجھے بیان فرمائیں کہ جو میں کروں تو میں وہ ایسا عمل ہو جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن مؤذنا، اذان دینے والے بن جاؤ، اذان دو گے تو اللہ تجھے جنت میں داخل فرما دے گا۔ وہ صحابی آگے سے عرض کرتے ہیں لا استطیع، یا رسول اللہ، سارے آنکھوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں مؤذن بننے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ مطلب کیا ہے؟ نہیں، وقت نہیں ہوگا اذان دینے کے لیے، مسجد میں نہیں آ سکتا، اس طرح یعنی کوئی بھی اس کا کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں جو ہے نا وہ مؤذن نہیں بن سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کن امامن، امام بن جاؤ، یہ ایسا عمل ہے جو تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ایسا عمل ہے جو تجھے، آج معاشرے میں بندے امام نو این سمجھتے ہیں جی میں معاذ اللہ کوئی گھٹیا ترین بندہ ہوتا ہے، یا کوئی کم ترین یہ کوئی شعبہ ہے، یا بڑے ماڑیاں بندیاں دا کام میں امامت کرنا، یعنی لوگ اس طرح سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کام منو دسو جڑا میں کراں تے او کام منو جنت وچ داخل کر دے۔ فرمایا امام بن جاؤ۔ قال لا استطیع، وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امام بننے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا فقم بإزاء الامام، پھر امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے بن جاؤ۔ اگر ایسا عمل مجھ سے پوچھتے ہو جو بندے کو جنت میں داخل کر دے گا تو وہ کیا عمل ہے؟
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਇੰਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੰਮਿਆ ਪਿਆ ਮੰਜੀ ਤੇ ਜੰਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮਿਆ ਪਿਆ ਜੰਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਮਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਿਨ ਬਣ ਜਾ ਜਾਂ ਇਮਾਮ ਬਣ ਜਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ। ذرا اندازہ کرو جہدے پیچھے کھلویا بندہ جنتی بن جاندہ ہے اس بندے دی کتنی شان ہوئے جی بندے یہ سمجھ دے رہے ہیں امام مسجد دی کیڑی گل ہے، فرمایا وہ امام دے پیچھے یعنی نماز پڑھنی ہے نا، امام دے پیچھے آ کے نماز ہی پڑھنی ہے نا، امام دے پیچھے جا کے حالت نہیں سبحانا نا کھیتاں وچ۔ مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو، نماز ایسا عمل ہے جو بندے کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی یہ چیزیں ہیں بندے کے دل پر دستک دینی ہوتی ہے، اسے سمجھانا ہوتا ہے۔ یہی باتیں ہیں جو کسی بھی بندے کی ذہن میں ایک بات بھی بیٹھ جائے تو وہ ساری زندگی کے لیے نمازی بن جاتا ہے کہ یہ ایسا کم عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے نماز کے بارے میں۔ امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں اسے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتودع احدکم فیحسن وضوءہ فیصبحہ، تم میں سے کوئی بندہ بھی جب وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، سارے اعضاء کو صحیح وہ تر کرتا ہے، وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے سے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اس نے مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہے، تو جب وہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تبشش اللہ الیہ کما یتبشش اہل الغیب بطلعتہ، اللہ بندے کے اس آنے کی وجہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ اپنے گھر سے باہر گیا ہوا ہو، جب وہ گھر آتا ہے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں، ایسے اللہ بندے سے خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو رب ذوالجلال اس بندے سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ ساری برائیاں بندے سے چھڑوا دیتی ہے اگر بندہ نمازی صحیح بن جائے تو۔ نماز پڑھنا شروع کرے گا تو باقی ساری چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے صدقے ساری برائیاں اس سے چھوٹ جائیں گی جب وہ نماز پابندی سے پڑھے گا۔ یا نماز چھوڑ دے گا یا برائیاں چھوڑ دے گا، تو زیادہ تر بندے نماز چھوڑ دیتے ہیں چونکہ ان کی آپس میں یہ دو ضدیں ہیں اور اجتماع ضدین نہیں ہو سکتا، دونوں جو ایک دوسرے کے متضاد ہوں، اپوزٹ ہوں، وہ بیک وقت میں ایک جگہ پر نہیں پائی جاتی۔ یا تو بندہ نماز چھوڑ دے گا یا برے کام چھوڑ دے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ نماز 5 وقت کی جماعت کے ساتھ ادا کریں، اگر کسی وجہ سے جماعت رہ جائے تو علیحدہ ضرور پڑھیں، اور اگر قضا ہو جائے تو قضا ضرور کریں۔ کسی وجہ سے اگر قضا ہو جاتی ہے تو نماز کو قضا بھی ضرور پڑھیں۔ جب آپ قضا پڑھیں گے اگلی دفعہ قضا ہونے لگے گی تو دل میں آئے گا بعد میں بھی تو پڑھنی ہے نا، ابھی ٹائم پر ہی بندہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب وہ کسی بندے کو بیعت کرتے تھے مرشد گرامی، تو وہ یہ بیعت لیتے وقت بندے سے یہ کہتے تھے کہ ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اگر نماز رہ جائے جماعت رہ جائے تو بعد میں پڑھنی ہے، اگر قضا ہو جائے تو قضا ضرور کرنی ہے۔
یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول کنز العمال کے اندر حدیث نمبر 21,615 ہے۔ بڑی کمال کی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ فرماتے ہیں آپ منبر پر تشریف فرما تھے، فرمایا لا اسلام لمن لم یصلی، اس بندے کا کوئی اسلام ہی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ یعنی وہ مسلمان ہی، وہ کون سا مسلمان ہے جو ہو مسلمان اور نماز نہ پڑھتا ہو؟ یعنی یہ اول قرون اولا کے اندر یہ مسلمانوں کے اندر یہ کنسپٹ ہوتا تھا، یہ تصور تھا کہ ہو مسلمان اور نمازی نہ ہو مسلمان اور نماز نہ پڑھتا ہو۔ اور اب دیکھ لو کیا صورتحال بن گئی ہے بندے کی۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز، زیادہ تعداد مسلمانوں کی وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ پاکستان کے اندر زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ آخری حدیث مبارکہ میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نماز کے بارے میں اگر قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سینکڑوں مرتبہ نماز کے بارے میں ترغیب دی ہے حدیث کے اندر۔ اگر وہ میں ساری بیان کرنا شروع کر دوں تو بڑا وہ ایک طویل اس کے لیے وقت چاہیے، ٹائم چاہیے، جو ہے وہ نشست چاہیے۔ اس لیے میں نے چند ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس کے ساتھ آپ نے درخت کو مارا۔ خزاں کا موسم تھا، درخت کی ٹہنی پر آپ نے وہ لکڑی ماری تو اس سے پتے جو ہے نا وہ نیچے گرنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو یہ کس کی مثال ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا یہ اس بندے کی مثال ہے جب تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ درخت کے اوپر پتے لگے ہوئے ہیں۔ تو جب میں اسے چھڑی مار رہا ہوں کس طرح یہ سارے پتے اس سے نیچے گر رہے ہیں، اس طرح بندہ جب نماز پڑھنے آتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر ہوتے ہیں، جیسے وہ سجدہ کرتا ہے اس کے سارے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے یہ پتے گر رہے ہیں۔ یعنی مثال دے کر آپ نے سمجھایا کہ نماز پڑھنے کے ساتھ بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان ہے، بندے سے خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو، اس لیے نماز صرف رمضان المبارک میں ضروری نہیں، نماز بندے کے زندگی کے بڑھاپے کے ایام میں ضروری نہیں، جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے بچہ تو اس وقت اس پر نماز پڑھنا سب سے اہم اور ضروری ہے اس کے لیے یہ فرض کہ اب اس نے نماز، جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا اللہ کریم کی طرف سے یہ کرم ہے بندے پر، اس کی نیکیاں تو لکھی جاتی ہیں لیکن اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ لیکن جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس وقت اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو اب اس کے گناہ بھی لکھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جیسے بندہ بلوغ کی عمر کو پہنچتا ہے اس پر نماز، سارے بولو، فرض ہو جاتی ہے۔ تو وہ جتنی بھی عمر ہے 10 12 15 سال جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اسے لازمی پڑھنی چاہیے۔ بڑی ہی خوبصورت عبادت ہے، اور اگر بندے کو نماز کی عادت پڑ جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے بندہ کھانا کھائے بغیر گزارا کر سکتا ہے، نماز پڑھے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ اگر یہ عادت آ جائے بندے کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
نماز کی عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔